بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت ایران کی طرف سے بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ اب اسرائیل نے اپنی قبر کھود لی ہے۔ اب اسرائیل کو ایسا سخت جواب ملے گا کہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ ایک میٹنگ میں آیت اللہ خمینی صاحب اور ایرانی صدر اور ایرانی آرمی چیف یہ بیٹھے، پاسداران انقلاب کے سربراہ بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جائزہ یہ لیا کہ جو اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا اس میں ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے، اس نقصان کا جائزہ لیا گیا۔ پھر ایک رپورٹ شائع کی گئی۔ پھر آیت اللہ خامنائی صاحب نے بیٹھ کے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد پاسداران انقلاب نے اپنی تمام فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا کہ ہم اب ایک باقاعدہ جنگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایران اب کرنے کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کے کانوں میں یہ سوال ہے، دنیا کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے، اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اب ایران کرے گا تو کرے گا کیا۔ امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کیا جس میں کہا گیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب شدید علیل ہیں۔ جی ہاں، امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کی اور کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب بہت زیادہ علیل ہے۔ ناظرین، یہ خبریں ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ایرانی بیٹھک ہوتی ہے جس میں ایرانی سپریم لیڈر، ایرانی صدر، پاسداران انقلاب کے سربراہ اور ایرانی وزیر خارجہ یہ بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے ایک اعلان کیا ہے۔ ایک میٹنگ کے دوران آیت اللہ خامنائی صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اب اسرائیل کو جواب دیا جائے گا، اور ایران جو ہے وہ کم از کم 1000 بیلسٹک میزائلز ایران کے اوپر داغنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جی ہاں، 1000 بیلسٹک میزائلز اب ایران جو ہے وہ اسرائیل کی طرف داغ سکتا ہے۔ ایرانی سسٹم، ایرانی دفاعی نظام حیران کن تھا۔ جی ہاں، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ اس وقت جب ہم ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے گئے تو ایران کا دفاعی سسٹم ہمارے لیے حیران کن تھا۔ ایران کا دفاعی سسٹم جو تھا اسے آیت اللہ خامنائی کے گھر کے ساتھ، رہائش گاہ کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو کیا گیا تھا، اور ایران نے آیت اللہ خامنائی کے گھر کے ساتھ ہی بیٹھ کے انہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا، گھر کے ساتھ ہی اٹیک کیا اور پھر چلے گئے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق اس آپریشن کے دوران ایران اسرائیل کے 100 جہازوں نے حصہ لیا، لیکن بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے جہازوں کی تعداد 35 یعنی 35 تھی۔ ایران نے اٹیک کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے 4 فوجی جو ہیں وہ اب تک کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق شہید ہوئے ہیں، 4 فوجی۔ اب آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کب تک اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے، لیکن اٹیک تو ایران کرے گا، یہ بات کنفرم ہے۔ ایران جو ہے وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ سعودی انقلابی تحریک ہے ایک، اس نے بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کا اعلان کر دیا کہ وہ بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے۔ جی ہاں، اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا، لیکن سعودی عرب سے ایک تنظیم جو ہے اس نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ کیا اسرائیل جو ہے وہ تنہا رہ جائے گا؟ کیا سعودی عربیہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اب سعودی عربیہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی بڑی درینہ دشمنی ہے، ان کے نظریات کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر سعودی عربیہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اسرائیل کی بچ نہیں ہے، اسرائیل کی پھر بچ نہیں ہے جی، اگر سعودی عربیہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایرانی سپریم لیڈر اس وقت شدید علیل ہیں۔ یہ خبر دی ہے امریکہ نے۔ امریکہ نے اسرائیل کو یہ خبر دی ہے کہ سعودی عربیہ بھی اب آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ خبر مجھے درست لگ رہی ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ علیل ہیں، کیونکہ آیت اللہ خامنائی صاحب ایجڈ ہیں کافی، لیکن میرے خیال میں جنگ کے دوران ان کو زندہ رہنا چاہیے۔
طبعی طور پر علیل ہے، اسرائیلی حملے سے بالکل محفوظ رہے، صرف 4 شہری شہید ہوئے۔ 4 شہری شہید ہونے کے بعد ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب اسرائیل کو بڑا سخت جواب دیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل اگر جواب کے لیے متحرک ہے، اسرائیل جواب کے لیے ایکٹیو ہے، تو اسرائیل نے ایک بڑی مسٹیک یہ کر دیا ہے کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کو اب ایران جان چکا ہے۔ یہ جو سپر پاور آئرن ڈوم سسٹم، یہ سارا کچھ تھا، ان کے بارے میں اب ایران مکمل کھوج لگا چکا ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران اگر 1000 بیلسٹک میزائل داغ دیتا ہے تو اسرائیل کا کیا ہوگا؟ اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ اگر ایران کی طرف سے 1000 بیلسٹک میزائل داغے جاتے ہیں، اسرائیل تو گیا بھائی، پکی بات ہے، اسرائیل گیا۔ 1000 بیلسٹک میزائل، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پچھلا جو اٹیک کیا تھا اس میں ایران نے اسرائیل کے اوپر 200 میزائل داغے تھے، اور 200 میزائل میں سے 186 میزائل اپنے ٹارگٹ کے اوپر ہٹ ہوئے۔ یعنی آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر اسرائیلی حملے کو روکنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ جی آرمی چیف نے ایران کے یہ بھی کہا ہے کہ اب اسرائیل نے اپنے قبر کھود لیا ہے، اب اسرائیل کو ایسا مزہ چکھانا چاہ رہی ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ یاد رکھے۔ جی ہاں، اگر ایران اٹیک کرتا ہے اسرائیل کے اوپر، نیٹو کے ممالک نے یہ بات کیا کہ اب ایران کے اسرائیل کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے، اگر کیا گیا تو نیٹو کے جتنے بھی شراکت دار ہیں وہ ایران کو جواب دیں گے، ایران کے خلاف اقدامات کریں گے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ نیٹو میں ترکیہ بھی شامل ہے۔ اب ترکیہ کا یہ امتحان ہے کہ ترکیہ کب تک اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، کب تک اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ترکیہ نیٹو ممالک میں سے ہے۔ اگر وہ اسرائیل کی حمایت میں چاہتا ہے تو پورے امت مسلمہ ترکیہ کے خلاف ہو جائے گی، لیکن اگر وہ ترکیہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ترکیہ کو بہت زیادہ اکانومک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا نیٹو ممالک کا، کیونکہ ترکیہ حصہ ہے۔ سوال تو بنے گا جی کہ اب ایران کے اوپر اگر دوبارہ اس اٹیک کے بدلے میں دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ ایک باقاعدہ جنگ ہے، یہ ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوگا کہ اگر ایران کے اوپر اسرائیل اس حملے کی صورت میں دوبارہ اٹیک کرتا ہے۔ ایران نے تو اٹیک کرنا ہے، یہ بات کا فرق ہے، ایران نے اٹیک کرنا ہے، اور امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ آپ ہر وقت ایکٹیو رہیں، کیونکہ ایرانی جو حملہ ہوگا اس وقت غیر معمولی ہوگا۔ ایران 1000 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ تیار کر چکا ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ روس نے مکمل حمایت کی ہے ایران کی کہ آپ جائیں اور ان کی منجی ٹھوک دیں گے۔ روس نے مکمل حمایت کر دی ہے ایران کی۔ روسی حمایت ایران کے ساتھ ہے، چائنا کی حمایت ایران کے ساتھ ہے۔ اسرائیل اس وقت یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ حماس نے ایک اور ریکویسٹ کی ہے تمام امت مسلمہ سے، عرب کنٹریز سے، کہ خدارا ہماری نسل کشی کو روکیں، ورنہ تا صبح قیامت آپ اپنے اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حزب اللہ نے باقاعدہ ایران کے خلاف محاذ تیز کر دیا جب سے حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ایران مکمل طور پہ اپنی تنظیموں کو متحرک کر چکا ہے، اور اب براہ راست ایران جنگ میں انٹر ہونے جا رہا ہے۔ جنگ جی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ ہی مسئلے کا حل ہے۔ اس میں جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا، جو کمزور ہوگا وہ ہار جائے گا۔ اب جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ کون جیتے گا۔ یہ جو جنگ ہے اس میں جنگ جیت اس کی نہیں ہے جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں گے، میزائل زیادہ ہوں گے، بلکہ جیت اس کی ہے جو لمبی لڑائی کر سکے۔ جی ہاں، جو شخص لمبی لڑائی لڑنے جا رہا ہے جیت تو اس کی ہوگی۔ اگر ایران بہت زیادہ عرصے تک متحرک رہتا ہے، اس کی تنظیمیں متحرک رہتی ہیں، اسرائیل گھٹنے ٹیک دے گا۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ آپ میری بچ نہیں ہے،
اسرائیل کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر ایران اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ایران اس وقت جو ایٹم بم ہے وہ بھی حاصل کر چکا ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے۔ اسرائیل کو اس بات کا علم ہے، اس لیے اسرائیل اور امریکہ جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جائے، ایران کے جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اسرائیل کی طرف سے بار بار یہ منصوبے میں شامل کیا جا رہا ہے، لیکن جو بائیڈن صاحب نے اس میں اسرائیل کی حمایت نہیں کی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں ہوتا تو میں حمایت کر دیتا، کیونکہ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ پوری کوشش ہے ان کی کہ کم از کم الیکشن جو شخص جیتے وہ تو اسرائیل کی حمایت یافتہ ہو۔ کیملا ہیرس جیتی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے، دونوں میں سے جو بھی جیتے اسرائیل کے بغیر کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہودی لابی وہاں پر اتنا مضبوط ہے۔ امریکن رپورٹ کے مطابق جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو 24 گھنٹے پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم اگلے 24 گھنٹوں میں آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں جواب نہیں دینا، اس کے بعد آپ کی ہماری لڑائی ختم۔ لیکن ایرانی سپریم لیڈر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو جواب دیا جائے گا اور بڑا سخت جواب دیا جائے گا، ہم اسرائیل کو جواب دیں گے اور بڑا سخت جواب دیں گے۔ اگر اسرائیل کو جواب دیا جاتا ہے، اسرائیل واپس ریٹیلیٹ کرے گا، وہ تو لڑے گا، کیونکہ اس وقت اسرائیل کو پوری تنظیمیں بھی گھیر چکی ہیں، اس وقت پبلک کو اسرائیل قتل کر رہا ہے، اور پھر وہ اور بھی لڑائی شروع کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ۔ اسرائیل کو ایک بات جان لینی چاہیے، ایران جو ہے وہ کوئی حماس یا حزب اللہ نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کنٹری ہے، اور ملک کے ساتھ جنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اسرائیل کے لیے، کیونکہ اس وقت ایران کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، ایران کے پاس دفاعی نظام بہت سٹرانگ ہے، ایران ملٹری جو بیسز ہیں ان کو بہت زیادہ سٹرانگ کر چکا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اب اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ اور ایک خبر میں یہ بھی دیتا جاؤں، یہ اٹیک within 1 week ہوگا۔ within 1 week ایران یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، within 1 week ایران یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا، مناسب وقت اور جگہ کا تعین کر کے۔ آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہے وہ مکمل حمایت کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وقت جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن جنگ تو جاری ہے اور جاری رہے گی، جیت اس کی ہوگی جو لمبی لڑائی لڑے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔